أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد فرقانه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے کہ جو کسی تعریف کا محتاج نہیں، اور تمام ہدیہ درود و سلام منزلات مقدسات کے لیے جو کسی ہدیہ درود و سلام کے محتاج نہیں. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی اللہ وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بثأر الحسين مقوليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد. اما بعد، شکر خداوند تبارک و تعالی کہ کل کے بعد سے لے کر آج تک خدا نے ایک اور سلسلہ حیات کو مسلسل فرما دیا ہے. اہل قبور میں شامل نہ کیا، اس کا احسان ہے، ورنہ جواب دے رہے ہوتے. اس کا احسان ہے کہ اس نے صحت عطا فرمائی، مریضوں میں شامل نہ کیا ورنہ چلا رہے ہوتے. اس کا احسان ہے کہ اس نے پریشان حال افراد میں شامل نہیں کیا، ورنہ سوائے ٹینشنز کے اور کیا لے رہے ہوتے. اس کا احسان ہے کہ اس نے ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے در در سے ہٹا کر حیدر تک بلا لیا ہے. فرش ولا تک پہنچے، منصب عزا تک پہنچے. اس کا احسان ہے کہ قرآن تک پہنچے، قرآن کے وارثوں تک پہنچے. اور کل آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ محمد کی جن آیات سے استفادہ کیا گیا، اس کے بعد اگلا مرحلہ. یہ سورہ ایسا عظیم الشان سورہ ہے کہ شاید اس سے پہلے کبھی ہم نے غور نہ کیا ہو کہ ایسا سورہ بھی ہو سکتا ہے کوئی کہ دونوں قسم کی آیتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. یعنی آل محمد کی ثنا بھی ہو رہی ہے اور آل محمد کے مخالفین کے لیے خدا سزا بھی سنا رہا ہے. یہ واحد سورہ قرآن مجید ہے 114 سوروں میں سے، جس کا نام سورہ محمد، اور ہر ایک آیت میں ایک الگ انداز. کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کافر یہ کہتے تھے احد کے میدان میں کہ ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں ہے. یہ ان کا نعرہ، یہ شعار تھا. اس کے جواب میں اللہ کے رسول نے
اپنے چاہنے والوں کو نعرہ دیا کہ ہمارا اللہ مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اب اللہ مولا کیا کرتا ہے، اللہ کس کا مولا ہے، یہ بات کل روایت میں آ چکی۔ اللہ جس کا مولا ہے اس کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ تو آئیے آیت نمبر، اتفاق سے آیت نمبر 12 ہے اور آج روزے کا نمبر بھی 12 ہے، اور بغیر 12 کے کس کا گزارا ہے؟ آئیے آیت نمبر 12 میں ترجمہ کرتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک کہ اللہ، یدخلو، داخل فرماتا ہے اور داخل فرماتا رہے گا، کیونکہ صیغہ مضارع، اور صیغہ مضارع میں دونوں معنی شامل ہیں، فرماتا ہے اور فرماتا رہے گا۔ کس کو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے شائستہ اعمال کو انجام دیا، انہیں کہاں داخل فرماتا ہے اور کہاں داخل فرماتا رہے گا؟ جنات، خدا نے جنت نہیں کہا، جنات کہا ہے، کہ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا۔ وہ داخل ہوں گے نہیں، انہیں وہ داخل کرے گا۔ کیا سختی کے ساتھ کرے گا؟ نہیں، احترام کے ساتھ کرے گا۔ ان کو ویلکم کیا جائے گا، ان کے لیے راستے آسان کیے جائیں گے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو بلانا چاہے، دروازہ بند کر لے، کہ خود سے آئیے، یا بلانا چاہے دروازہ کھول دے مگر اہتمام نہ کرے۔ اب آپ پریشان ہو کے پہنچتے ہیں، اور کہ بلانے والا اتنا احسان کر دے کہ خالی لوکیشن پن آپ کے ساتھ شیئر کر دے، پھر بھی آپ پہنچ جاتے ہیں، مگر اس میں احترام نہیں ہوتا۔ احترام تو اس میں ہوتا ہے کہ کوئی دروازے پر آپ کے لیے استقبال کر رہا ہو، آئیے یہ گھر آپ کے لیے آراستہ پیراستہ کیا گیا۔ خدا صاحبان ایمان کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ جنتیں کون سی؟ تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اس لفظ کو قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مقامات پر آپ نے تلاوت فرمایا ہوگا، ورنہ سنا تو ضرور ہوگا کہ کیا کوئی جنت ایسی ہے جس کے نیچے سے نہر جاری ہو؟ تو ایک خواب سا لگتا ہے، کوئی ایسی جگہ ہو، ایسا پوائنٹ ہو کہ جہاں آپ کی رہائش گاہ ہو اور اس میں نیچے سے نہر کے گزرنے کا انتظام ہو۔ کیا موسم ہو، کیا خوبصورتی ہو اس نہر کے گزرنے کی۔ ویسے کہیں اور سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، روضہ ابو الفضل عباس سمجھ میں آتا ہے کہ اوپر جنت ہے، نیچے فرات۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ خدا مجھے بھی اور آپ کو بھی نصیب کرے۔ مولا عباس علیہ السلام کے روزے کی زیارت کا شرف اور آپ کی محبت کا سبب، اور قیامت میں آپ کی شفاعت کا عنوان، انشاءاللہ اس آیت کے ترجمے کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ والذین کفروا، ابھی کون سی نہریں ہیں اس کو قرآن اسی سورے میں خود بیان کرنے والا، اس لیے میں جلد بازی نہیں کر رہا، میں آہستہ آہستہ جتنی آیت بیان کر رہی ہے بات کو اتنا بیان کر رہا۔ والذین کفروا، وہ جو کافر ہو گئے یا جنہوں نے کفر اختیار کیا، ان کا حال بھی سنائے گا خدا۔ مومنوں کا حال تو یہ ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح کیا اور اب جنت میں خدا خود داخل کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ جنت میں جا نہیں رہے، خدا جنت میں لے جا رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ خدا خود لے جا رہا ہے۔ تو جانا اور ہے اور لے جانا اور ہے، بڑا فرق ہوتا قبلہ۔ جانا اپنی طاقت سے ہے، لے جانا اس کی دعوت سے ہے۔
آپ کو بارگاہ میں آنا اپنی طاقت سے تھا، یہاں سے امام آپ کو اپنی طاقت سے لے جائیں گے. قدم تو بڑھائیے، پوری دنیا میں آپ کو بدا دکھائی دے گا. ایک ایک جملہ انشاءاللہ اپنے عنوان سے متصل ہو جائے گا. لیکن پہلے کافروں کا حال تو سن لیں. ہم کیوں سنیں؟ اللہ سنا رہا ہے تو سن رہے. صلوات پڑھے محمد والے. آیت کا حصہ والذین کفروا، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کا حال کیا ہے؟ ان کا مزاج پوچھتے ہیں. یتمتعون، وہ دنیا میں لطف اٹھاتے ہیں. یتمتعون کہتے ہیں لطف اندوز ہونا، یعنی اسی سے لفظ تمتع ہے، اسی سے لفظ مال و متاع ہے. اب آپ الفاظ کو ملاتے چلے جائیں، اگر مال و متاع نہ ہو تو نہ حج تمتع ممکن ہے، اور اگر مال و متاع نہ ہو تو نہ انسان کے لیے لطف اندوز زندگی ممکن ہے. سوکھی روٹی کھانا اور ہے، اور مرغ مسلم اڑانا اور ہے. آدھی کھجور سے روزہ کھول لینا اور ہے. دسترخوان بھرا ہوا ہو، شکر خدا ادا کرنا اور. یہاں بات کافروں کی ہو رہی. یتمتعون، کافر وہ ہیں کہ جو اپنی زندگی کا لطف اٹھاتے ہیں. لطف اٹھانے کے اعتبار سے خدا نے وضاحت خود کی. کیسے اٹھاتے ہیں لطف؟ اب غور کیجئے. وَيَأْكُلُونَ، ایسے کھاتے ہیں. کما تأکل الانعام، جیسے حیوان کھاتے ہوں. عجیب جملہ. میں اپنے الفاظ کو بدل دیتا ہوں. اب کھاتے نہیں، ہڑپتے ہیں. اس لیے کہ حیوان کھاتا نہیں ہے، حیوان تو ہڑپ. ادھر منہ مارا، ادھر منہ مارا، پورا منہ بھرا ہوا ہے، پھر بھی اس کو اور چارے کی تلاش ہے کہ نہیں ہے؟ حیوان لقمے بنا کے نہیں کھاتے، حیوان آہستہ آہستہ نہیں کھاتے، حیوان ایک طرف سے نہیں کھاتے. جہاں منہ اٹھا، یہاں سے ملا یہاں سے کھا لیا، وہاں سے ملا وہاں سے کھا لیا. خدا نے اس حد تک ذلیل کر کے بیان کیا کہ ان کے کھانے کے انداز کو نہیں، ان کی کھانے کی خواہش کو. میں نے تو آپ کے سامنے انداز کی مثالیں دی، کھانے کی خواہش خدا نے حیوانات سے ملا دیا. اللہ اکبر. اب آئیے حیوانات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں دو آیتیں اور. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہت مشہور آیت ہے. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم بھر دیں گے جہنم کو جن اور انسانوں کی اکثریت سے. سورہ اعراف آیت 179. باتحقیق ہم بھر دیں گے جہنم کو. کس سے بھر دیں گے؟ جن اور انسانوں کی اکثریت سے. ان کی پہچان کیا ہوگی؟ پہچان لہم قلوب لا یفقہون بہا. ان کی پہچان پہلی یہ ہوگی کہ دل رکھنے کے باوجود سوچتے نہیں تھے. تو جو دل رکھے اور سوچے نہیں وہ جہنم کا ایندھن بنے گا. آیت کی روح سے. تو دل رکھنا کافی نہیں ہے، دل کے ساتھ دل کا استعمال لازم ہے، ورنہ دل کو زنگ لگ جائے گا. پھر اگلا جملہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، وہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يُسْمَعُونَ بِهَا، وہ کان رکھتے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں. تو تین باتیں بیان کی، دل، آنکھ اور کان. یہ تینوں نے مشکل میں ڈالا ہے. اگر صحیح استعمال نہ کرو گے تو دل بھی جہنم میں لے جائے گا، آنکھیں بھی جہنم میں لے جائیں گی، اور کان بھی جہنم میں لے جائیں گے. ان کو استعمال کیسے کریں؟ کہ دل ہو تو سوچو خدا کے بارے میں،
آنکھیں ہوں تو تلاش کرو خدا کی ان تمام نشانیوں کو جو خدا نے قرار دی ہیں، اور اگر کان ہو تو سنو خدا کی معرفت کی آوازوں کو، ورنہ آسان کر دیتا ہوں، دل ہو تو حب علی ہو، آنکھیں ہوں تو فضائل از علی کے مظہر تلاش کیے جائیں، کان ہو تو فضائل علی کی سماعت کا شرف حاصل کیا جائے۔ آنکھیں یا علی، یہ تینوں مسئلے بہت اہم ہیں۔ پروردگار نے ان تینوں کے ساتھ ساتھ انسان کو، جنوں کو، دونوں کو جہنم میں ڈالا ہے۔ اولئک کالانعام، وہ سب کے سب تو مثل حیوان کے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ اکبر، صرف حیوان نہیں ہے، حیوان سے بھی بدتر ہیں۔ ایک آیت یہ، اور دوسری آیت سورہ فرقان آیت 44، ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، گمان کرتے ہو تم کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو سنتے یا عقل رکھتے ہیں، انہم الا کالانعام، مگر ایسے ہیں جیسے کوئی حیوان ہو، نہ سنا کام آتا ہے نہ سمجھا کام آتا ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے، کچھ زندہ رہ کر بھی نہ سنتے نہ سمجھتے ہیں۔ علی والا مر جائے تو سنتا بھی اور سمجھتا بھی ہے۔ تلقین بتاتی ہے اسما، افہم، سن اور سمجھ، تو جس نے علی سنا ہو وہ علی سمجھتا ہے، جس نے علی نہ سنا ہو وہ علی کہاں سمجھے گا؟ کہ ان کے لیے خدا انہم الا کالانعام، وہ تو نہیں ہے سوائے حیوانات کی طرح کے، بل ہم اضل سبیلا۔ تو قرآن میں دو آیتیں الگ الگ مقامات پر ہیں جو ان کافروں کو حیوانات سے ملاتی ہیں، اور سورہ محمد کی آیت نمبر 12 نے ان کے کھانے کے عنوان کو شامل کیا، یتمتعون یاکلون کما تاکل الانعام، ایسے کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہوں۔ اب نہج البلاغہ سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرماتے ہیں میں اس طرح سے پسند نہیں کرتا کہ کھانے کا انتخاب کروں جیسے کھانے کے لیے مجھے خلق فرمایا گیا ہو۔ اللہ اکبر۔ امام مثال دیتی ہے تو حیوانوں کی پہچان ہے کہ اگر بندھا ہوا ہو تو چارہ کھاتا ہے، اور اگر آزاد ہو تو لکڑی اور پتے چباتا ہے، صحرا میں گھومنے والا۔ انہیں صرف اپنے چارے سے اور منہ چلانے سے غرض ہوتی ہے، کہاں مقصد معلوم ہوتا ہے، کہاں مقصد پیدا کرنے والا معلوم ہوتا ہے۔ یعنی حیوان کی مثال اور ہے، انسان کی مثال اور ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں۔ کبھی کبھی سوچئے سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برابری کرنے والے ایسے لوگ مل جاتے ہیں آج بھی جو کہتے ہیں محمد تو ہم جیسے، وہ بھی کھاتے تھے ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی سوتے تھے اور ہم بھی سوتے ہیں، وہ بھی چلتے تھے اور ہم بھی چلتے ہیں۔ تو قبلہ جواباً عرض یہ ہے، آج تک کبھی اونٹ کے بارے میں کہا؟ وہ بھی تو کھاتا ہے، ہم بھی کھاتے ہیں۔ اونٹ بھی سوتا ہے، ہم بھی سوتے ہیں، اونٹ بھی چلتا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ کہاں اپنے آپ کو ملانے چلے ہو نور کامل سے؟ یہ کھانا پینا اگر معیار ہو تو تم حیوانات کی طرح ہو۔ ہاں اگر مقصد خلقت انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ اسی لیے فرق یہ ہوگا کہ کچھ حیوان، نہیں سارے حیوان ایسے ہیں جو کھانے کے لیے جیتے ہیں، اور انسان ایسا ہے جو جینے کے لیے کھاتا ہے۔ اتنا کھا لوں کہ زندگی باقی رہے۔ کھانا کھانے والے تو بہت گھومتے تھے، کھلانے والے صرف مولا اور مولا کے گھر والے ہوا کرتے تھے۔ ارے جو ان کے گھر کی کنیز ہو جائے وہ بھی کھلانے والوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ تو میں کیسے کہوں کہ اس گھر کے ماننے والے صرف
کھانا کھانے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سورہ محمد کی آیت نمبر 12 تک بات مکمل ہو گئی. پروردگار عالم نے اپنے اس فرمان میں آخری جملہ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم. وَالنَّارُ مسوا ٹھکانہ، ان کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے. یہاں لطف اٹھاتے ہیں تو کسی کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر فیصلہ مت کیجیے گا کہ اسے یہاں کی طرح وہاں بھی کھانا ملے گا. تو یہاں لطف اٹھا رہا ہے اسے وہاں بھی لطف ملے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. بس وہاں تو اسے ملے گا جس کا مولا خدا ہے، جس کا ولی پروردگار ہے. اور انہی باتوں کو سمجھاتے سمجھاتے آپ کی خدمت میں آیت نمبر 12 کو آج مکمل کیا. اور اب آئیے، میں کل کی بات سے آج کی بات کو جوڑ رہا ہوں. کل میں آپ کو چھوڑ گیا تھا سورہ رات کی آیت نمبر 11 میں. آیت نمبر 11 کیا تھی تو یاد دلا دیتا ہوں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. اب تو پہنچ گئے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. ہو سکتا ہے مجھ سے شعر کے وزن میں غلطی ہوئی ہو، مگر پیغام تو یہی ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اور اب اس کے ساتھ سورہ انفال کی آیت نمبر 53، یہ رات کے اندر تھا نا. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیر ما بانفسہم. خدا کسی قوم پر آئی ہوئی نعمت کو اس وقت تک چینج نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اسے چینج نہ کروانا چاہے. میں نے کل من حیث قوم ایک قوم کی بات بیان کی تھی، قوم یونس کی، کہ جس نے اپنے تقدیر کو اپنے آنسوؤں سے چینج کروا لیا. عذاب رحمت میں تبدیل ہو گیا. نبی پلٹ کے واپس آئے، خوشحال زندگی نبی کے ساتھ گزاری. انہوں نے جو عذاب میں جلنے کو تیار ہو چکے تھے، تو ارادہ قوم بدلا تو ارادہ خدا بدلا. اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس قوم کو خدا نے بغیر محنت کے، نہ عورتیں چولہا جلاتی تھیں، نہ آنکھوں سے پانی آتا تھا، نہ دھواں اٹھتا تھا، نہ ہاتھ کالے ہوتے تھے، نہ کوئی برتن گندے ہوا کرتے تھے، نہ صابن کا استعمال تھا، نہ پانی کا خرچہ تھا، کوئی بل نہیں تھا. کیوں کہ اوپر سے پکا پکایا کھانا خدا بھیجتا تھا. اور یقین رکھیں جب خدا کھانا بھیجتا ہوگا تو کھانا کسی برتن میں آتا ہوگا نا. تو نہ برتنوں کی ٹینشن تھی، نہ کھانا پکانے کا مسئلہ تھا. آتا کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا خالی نمکین آتا ہو، سویٹ میں کچھ نہ آتا ہو. اللہ اکبر. آج کل تو لوگ ابا کے سویم میں میٹھا کرتے. کیا ابا کے مرنے کی خوشی ہو گئی؟ وہ زمانے چلے گئے جب روٹی کڑوی ہوتی تھی. آج میٹھی روٹی کھانے کو ہی نہیں آتا. کل کی بات چھوڑی. تو خیر بات سے بات نکل رہی ہے کہ انسان اپنے کھانے میں کم از کم 2 آئٹم چاہتا ہے، ایک نمکین اور ایک میٹھا. خدا نے من اور سلوا دونوں اتارے تھے. پرندوں کا بھنا ہوا گوشت، اور میں سمجھتا ہوں بون لیس تو ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بات سے بات اس کی نکلی کہ خدا جب کھانا بھیجتا ہوگا تو ہر ایک کے ٹائم کے لحاظ سے اور ہر ایک کے مزاج کے لحاظ سے کوئی 1 بجے کھانا کھاتا ہے تو 3 بجے نہیں ملے گا. نہیں. آئیے مثال دیتا ہوں. ہم اور آپ چلتے کنارے اس نہر کے جہاں ایک مچھلی نے اللہ کے نبی کی دعوت پر کھانا مانگ لیا، اور کھانا کھلنے کا ٹائم نہیں ہوا تھا. تو اللہ کے نبی نے
اس سے فرما دیا کہیں یہ جملہ کہ ابھی تو ٹائم نہیں ہوا، جب سب مہمان آئیں گے تو کھانا کھلے گا۔ مچھلی ذرا سا پرابلم کر رہی تھی، اس نے کہا یہ کیا دعوت، یہ کون سی دعوت ہے؟ ایک تو آپ نے بلایا، پھر ہم نے مانگا تب بھی نہیں دے رہے۔ اللہ اکبر، خدا کے یہاں سے تو بغیر مانگے ملتا ہے، جس ٹائم پر ہمیں چاہیے اس ٹائم پر ملتا ہے۔ آپ سے تو مانگا تب بھی آپ گھڑی دکھا رہے ہیں۔ آج کے دور میں یہ تو ہوگا کہ ابھی تو کھانا کھلا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے صورتحال کی نزاکت کو محسوس کیا کہ اس کو تو کھلاؤ ورنہ کوئی اور کھڑا ہو جائے گا۔ اسے جب کھلانا شروع کیا، یہ موضوع الگ ہو گیا۔ کیا مطلب ہوا کہ خدا جب کھلاتا ہے تو ٹائم پہ کھلاتا ہے، رلا کے نہیں کھلاتا۔ جو رلا کے کھلائے وہ اور ہے، جو کھلا کے سلائے وہ اور ہے۔ خدا نے ایسے کھلایا کہ من و سلوا رہا، میٹھا بھی اور نمکین بھی۔ مگر یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ہیں، روز شیرمال کھاتے کھاتے تنگ آ گئے، اب نمک مارے مانگ رہے ہیں۔ کبھی نمک مارے بٹتے تھے مجلسوں میں تو بڑے شوق سے لے کے کھاتے تھے، اتنے شیرمال بٹنے لگے کہ اب نمک مارے ڈھونڈتے۔ خیر ہم کہیں اور نکل جاتے ہیں، اپنے آپ کو روکتے۔ ایک ہے من، ایک ہے سلوا، ایک ہے شہد کا بنا ہوا میٹھا، اور ایک ہے پرندوں کا بھنا ہوا گوشت۔ روز 3 ٹائم آ رہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ روز روز ایک جیسا کھانا، کچھ تبدیلی ہو۔ اور مانگا بھی کیا؟ ککڑی مانگی، کیا مانگا؟ پیاز مانگی، کیا مانگا؟ دال مانگی۔ یعنی مل کیا رہا تھا، مانگ کیا رہے تھے؟ یہ بدا ہی تو ہے۔ اگر خدا نے گوشت اور شہد لوہے محفوظ پہ لکھ دیا ہوتا تو مرتے کیا نہ کرتے، فرشتے ایسے کھلاتے کہ یہاں سے کھلاتے یہاں سے نکل جاتا، کھانا وہی پڑتا۔ اگر بدا نہ ہوتا، تم نے ارادہ بدلا، خدا نے ارادہ بدلا۔ تم نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کھانا ہے، ٹھیک نہیں کھانا، جاؤ، اگر تمہیں یہی کھانا ہے تو یہ اوپر نہیں لگتا۔ یہ ککڑی پیاز یہ دال اوپر نہیں لگتے، جاؤ زمینوں پہ زراعت کرو اور اگاؤ اور کھاؤ۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی۔ من حیث قوم، ایک مثال قوم یونس کی تھی جس نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا، برائی سے نکال کے اچھائی میں لے آئے۔ ایک مثال قوم موسیٰ کی ہے، اچھا خاصا پکا پکایا کھانا ملتا تھا، اب یہ لگائیں زراعت، کب دال نکلے گی، کب دال گلے گی، اور کس کی دال گلے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ مثال مکمل ہو گئی۔ تب آئیے پوری کائنات میں کتنی سینکڑوں مثالیں، ان کا تعلق عقیدہ بدا سے ہے۔ بدا کا مطلب خدا کا فیصلہ تبدیل کرنا۔ خدا فیصلے تبدیل کرتا ہے، سارے نہیں۔ خدا کے فیصلوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک تبدیل نہیں ہوتے، وہ سنت خدا کہلاتے ہیں۔ ایک تبدیل ہوتے ہیں، وہ قضاء و قدر کہلاتے ہیں۔ جو سنت خدا ہے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، حبیب آپ ہرگز خدا کی سنت کو تبدیل نہیں پائیں گے، تبدیل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک وہ جو تبدیل ہو سکتی ہے، اس کو مثال لیتے ہیں کہ واقعاً حضرت آدم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے عقیدہ بدا، ورنہ شیطان یہاں وہاں کیسے، اس نے سجدے کا ارادہ بدلا، خدا نے اس کی حیثیت بدلی۔ کل تک تو فرشتوں میں چھپ کر بیٹھا تھا، اور جیسے ہی اس نے سجدے کا ارادہ بدلا، خدا نے اس کا مقام بدلا، اور ایسا بدلا اگر یہ لوہے محفوظ پہ لکھا ہوا ہوتا تو کبھی بدلا نہ جاتا۔ اور مثال، آئیے ایک اور مثال آپ کی خدمت مقدس میں
حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے چھری چلائی نا؟ نہیں چلائی؟ چلائی۔ اب جب چھری چلائی تو چھری چلی کہ نہیں چلی؟ اگر چھری چلی تو گلا کٹا؟ جواب جی نہیں۔ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں اب چھری کہتی ہے خود کہ خلیل مجھے کہتا ہے کہ میں چلوں، جلیل کہتا ہے نہ چلوں۔ سوچتا ہوں پروردگاری کیا ضرورت تھی کرنے کی؟ اگر اسماعیل کو ذبح نہیں کروانا تھا، اگر اسماعیل کو ذبح نہیں کروانا تھا تو یہ سارا سین کریٹ کیوں کیا گیا؟ میں نے الفاظ کا انتخاب بہت سوچ کے کیا کہ کہیں کوئی ایسا لفظ منہ سے ادا نہ ہو جائے تو شان پیغمبر کی مناسبت میں نہ ہو۔ یہ سارا منظر کیوں بنایا گیا؟ پھر کچھ تو دکھانا تھا، کچھ سمجھانا تھا۔ ایک مثال اور لے لیجئے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں امام کی بارگاہ مقدس میں بہت مشہور واقعہ، آپ کا سنا ہوا کئی مرتبہ، اشارہ کر رہا ہوں۔ ایک چور نے چوری کا اعتراف کیا اور امام سے عدالت کا فیصلہ چاہا۔ امام نے عدالت کا فیصلہ کیا اور اس کی 4 انگلیاں اپنی تلوار کی دھار سے کاٹ دیں۔ وہ 4 انگلیاں اپنے دامن میں سمیٹ کر چلا، فضائل علی پڑھتا ہوا، بجائے اس کے کہ اسپتال جاتا، پٹی کرواتا۔ عجیب دیوانہ ہے، عجیب دیوانہ ہے۔ انگلیاں کٹی ہیں، دامن میں پڑی ہیں، خون بہتا ہے، پھر بھی علی علی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ ایسے فضائل پڑے، لوگوں دیکھو یہ میرا ہاتھ، یہ 4 انگلیاں اس نے کاٹی جو فاتح خیبر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو قاتل مرحب و انتر ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، حسنین کا پدر ہے، مصطفیٰ کا برادر ہے۔ فضائل پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہتا ارے مولا نے انگلی کاٹ دیا۔ اب مولا اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کیسے مولا ہیں یہ؟ کوئی اپنوں کو ڈسکاؤنٹ دینا چاہیے تھا نا۔ انگلیاں ریل میں کاٹی تھیں کیونکہ علی ریل ہیں۔ جب انگلیاں کٹ گئیں، اس نے فضائل پڑھے، خون بہت بہہ گیا تو کمزوری سے گر پڑا۔ کسی نے مولا کو یہ خبر کی مولا وہ آپ کا دیوانہ جو ہے وہ گر پڑا ہے۔ امام نے بھیج کے بلوا لیا اسے، سوال کیا کہ تم میری تعریف کیوں کر رہے ہو؟ سوچئے گا، آج قسم بخدا میں اگر اس کے مقام پر ہوتا تو میں قسم کھاتا ہوں ممبر کی عزت کی، میں رو رہا ہوتا، فریاد کر رہا ہوتا، ہائے انگلی کٹ گئی، یہ خون بند کیسے ہوگا؟ یہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ؟ یہ مولا نے میرا خیال نہیں کیا، میں تو ممبر سے مجلس پڑھتا ہوں۔ اگر میں اس مقام پر ہوتا تو کبھی اس طرح جملے ادا کرنے کی ہمت پیدا نہ کرتا۔ سلام ہو اس عظیم مومن پر جس نے مولا کے سامنے، مولا نے فرمایا کہ تم میری تعریف کیوں کر رہے ہو؟ کہا مولا آپ کی تعریف نہ کروں تو اور کس کی کروں؟ کیا مطلب؟ ہم نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی، تم میری تعریف کر رہے ہو؟ کہتا ہے مولا آپ نے دنیا کی سزا دے کر آخرت کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ یہ جملہ اس نے کہا، امام نے اپنے قریب بلایا اور اس کی کٹی انگلیوں کو اس کے دامن سے اٹھا کے اس کے مقام قطع پر رکھا، جہاں سے کٹ کیا تھا اسی پوائنٹ پر انگلیوں کو رکھا، اوپر سے ابا کا کپڑا ڈالا، کچھ فرمایا، کپڑا ہٹایا تو ہاتھ بالکل نارمل تھا۔ اب یہ بدا ہے کہ نہیں؟
اب خدا والوں کا بدا سمجھ میں آئے، اگر جوڑنا تھا تو کاٹا کیوں؟ اور کاٹ دیا تھا تو جوڑا کیوں؟ یہ محنت کیوں کی گئی؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اگر جوڑنا ہی تھا تو کاٹا کیوں؟ اور اگر کاٹ دیا تو جوڑا کیوں؟ امام سے پوچھا گیا. ایسے ایسے لوگ وہاں بھی بیٹھتے تھے، مولا کو مولا بھی کہتے تھے اور کوشچن ریز کرتے تھے، یہ کیا کیا علی آپ نے؟ یہ دونوں کام کیوں کیے؟ دو کام ہو گئے الگ الگ اور ایک دوسرے کی ضد ہیں یہ دونوں کام. امام نے ارشاد فرمایا کاٹا اس لیے کہ عین عدالت کا تقاضا تھا، اور جوڑا اس لیے کہ عین ولایت کا تقاضا تھا. یار بات واضح ہو گئی. اور اسے کہتے ہیں دو الگ الگ مسئلے. خدا نے پوری کائنات میں دو طرح کے لوح کو قرار دیا ہے، ایک لوح محفوظ ہے، ایک لوح محو اثبات ہے. ایک میں چینجنگ آ رہی ہے، ایک میں چینجنگ نہیں آ سکتی ہے. اور اسی کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں بات آگے بڑھے گی، مگر آج جانے سے پہلے آج کی آیت تو پیش کر دوں. کل کی جو آیت پیش کی تھی میں منتظر تھا شاید کوئی مجھ سے آ کے پوچھے گا مولانا دعا کون سی ہے. ابھی تک تو کسی نے دعا پوچھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایسا لگتا ہے کہ دل ملانے کا کام اتنا آسان نہیں ہے. کل کی بات یاد ہے، دو افراد کو ملانے کی بات کر رہا ہوں. بہت آسان ہے دو کو الگ الگ کرنا، بہت مشکل ہے دو کو ایک کرنا. اولاد کو ماں باپ سے ملانا، ماں باپ کو اولاد سے ملانا، شوہر کو بیوی سے ملانا، بیوی کو شوہر سے ملانا، اور دونوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے کچھ ایسی دعا تلاش کرنا جس سے خدا ان دونوں کی زندگی آسان کر دے. گھر میں اتحاد رہے، اتفاق رہے تو برکتیں ہوں گی. البتہ آج کی جو آپ کی خدمت میں آیت الیوم ہے وہ ایک آیت نہیں ہے، آج مشکل ہو گئی. اچھے آیتیں ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اب میں یہ پڑھ رہا ہوں رسول خدا کی روایت. اس کا اوپر کا عنوان ہے ایسی آیات کہ جو قبر میں نیکیاں پہنچانے کا باعث ہیں. شب جمعہ ہے، مرنا مجھے بھی ہے اور مرنا آپ کو بھی ہے. آپ مریں گے تو میں آپ کی جگہ جواب نہیں دوں گا. ایک کہاں بیٹھا کونے میں لگ کر نیند آئی تو سویا کہ جاگا، اور میں مروں گا تو آپ میری جگہ جواب نہیں دیں گے کہ کیا پڑھا، آیت غلط پڑھی، روایت صحیح پڑھی تو کیا پڑھی. رسول خدا ارشاد فرماتے ہر وہ شخص جو ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھے، بعد نماز مغرب 3 مرتبہ پڑھے، صرف 3 مرتبہ، تو اس دن کا جتنا ثواب اس کے ہاتھ سے مس ہوا ہوگا وہ سب کور ہو جائے گا. اللہ اکبر. تصور کیجئے ایسا عمل سارے دن کے ثواب میں اگر کہیں آپ سے ثواب مس ہو گیا تو اس دن کا سارا ثواب. آپ ایسا نہ ہو کہ جان بوجھ کے مس کریں. بڑے ہوشیار لوگ ہوتے اس روایت کو ذریعہ بنا کر بولیں آج کے بعد سے جائیں گے نہیں مجلس میں، یہ پڑھ لیں گے، مجلس کا سارا ثواب آلریڈی ہمارے اکاؤنٹ میں شفٹ ہو جائے گا. انما الاعمال بالنیات. تو بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ اس دن کا سارا ثواب جو اس سے مس ہوا ہوگا سب کے سب اس کے نام اعمال میں آ جائے گا اور نماز قبول ہو جائے گی. ختمیہ مرتبت کا جملہ ہے کہ اس کی نماز، اور اگر ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت ڈال لے تو کیا ہوگا؟ آسمان کے ستاروں کے برابر، بارش کے قطرات کے برابر، درختوں کے پتوں کے برابر اور خاک کے ذرات کے برابر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ روایت تقریباً مجھے دعائے مجید سے
ثواب کے عنوان سے قریب کر رہی ہے. وہاں گناہ بخشے جانے کا حوالہ جو بھی آپ پڑھیں گے، یہاں ثواب لکھے جانے کی خبر ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اگر وہ مر گیا، اگر وہ مر گیا تو یہ جو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ہر نماز کے بعد پڑھے جانے کی وجہ سے لکھی جا رہی تھیں، وہ 10 ٹائم زیادہ ہو جائیں گی. زندہ رہے گا تو سنگل ہے ان کی فیگرز کے اعتبار سے، مر گیا تو یہ 10 گنا ہے، اور یہ تمام کے تمام اس سے قبر کے اندر ٹرانسفر کی جائیں گی. اللہ اکبر. کوئی اگر قبر میں آ کر آپ کو 1000 درہم دے کے جائے، کیا مزے ہوں گے. آپ کے پاس نیکیاں اندر ہوں تو قبر میں آپ منگا سکتے ہیں، کون سے جنت کے ریسٹورنٹ سے چاہیں منگا لیں، تو قبر میں نیکیاں داخل ہوں گی. پیغمبر فرما رہے ہیں. آیات کون سی ہیں؟ آیات 6 ہیں، اور یہ 6 آیات میں 3 آیات وہ سورہ روم کی 3 آیات ہیں. آیت نمبر 17، 18، 19. فسبحان اللہ حین تمسون، ایک جملہ، وحین تصبحون، اللہ کی پاکیزگی ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین کے اندر. وَعَشِيًّا، اور رات کے وقت میں. وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم زوال کا وقت حاصل کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو. یخرج الحی من المیت، خدا وہ ہے جو حی کو نکالتا ہے میت سے، اور یخرج المیت من الحی، اور میت کو نکالتا ہے حی سے. ویحیی الارض بعد موتها، اور وہی ہے جو زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. وکذالک تخرجون، اور وہ اسی طرح تمہیں بھی زمین سے اٹھا کر کھڑا کرے گا. یہ 3 آیات تھیں وہ سورہ روم سے تھی. اور اب یہ 3 آیات یہ سورہ صافات سے ہیں. آیت نمبر 180، 181، 182، اور چھوٹی چھوٹی ہیں، گھبرائیے نہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ 6 آیتیں پڑھیے، پیغمبر کی بات پر یقین ہو ضرور پڑھیے، اور یہ 6 آیتوں سے فائدہ حاصل کیجئے. مغرب کے بعد پڑھیں تو موضوع الگ ہے، ہر نماز کے بعد پڑھیں تو موضوع الگ ہے. زندہ رہیں تو ثواب الگ ہے، مر جائیں تو ثواب الگ ہے. اور مرنا بھی کیا مرنا ہے، نہ جانے دے گی نجف شومی قسمت، ملیں گے قبر میں مولا سلام کر لیں. ایسی موت ہو کہ جہاں زیارت مولائے کائنات کا عنوان ہو. تو شب جمعہ بھی ہے، اور آپ کی خدمت میں مصائب کا عنوان بھی. دل چاہتا ہے کہ آج وہ مصائب پیش کیے جائیں. جب قبر کی بات آئی ہے تو ہر انسان کی قبر اس کے قد کے لحاظ سے ہوتی ہے. خدا آپ کو نصیب کرے تمام مقدس مقامات کی زیارت. اگر آپ جائیے حضرت حابیل کی قبر پر، تو حضرت حابیل کی قبر یہ لمبی قبر ہے، پورے ہال میں ایک بہت لمبی سی قبر لگتی ہی نہیں ہے، تو وال لگتی ہی پوری ہے. کیوں کہ حابیل کا جتنا قد تھا اتنی بڑی قبر ہے. بات واضح ہو رہی ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ قد بہت چھوٹا ہو، قبر بڑی ہوتی ہے. حضرت محسن الشہید السقط، جبل جوشن کے نام سے ایک پہاڑ ہے حلب کے علاقے میں. آپ جو گئے ہوں گے میرے الفاظ سے پہنچ جائیں گے وہاں. وہ پہاڑ کے اوپر ایک زیارت گاہ ہے چھوٹے سے بچے کی، مگر قبر پوری اتنی بڑی قبر ہے. کیا مطلب ہے؟ چونکہ احترام اہل بیت میں جگہ مشخص نہ کر پائے، اتنا چھوٹا سا وجود یہاں دفن ہے، یہاں دفن ہے، یہاں دفن، یا بہتا ہوا خون اس کا یہاں تک گیا، یہاں تک گیا، پورے ایریے کو قبر کا نام دے دیا.
تو کبھی جتنا بڑا قد تھا اتنی بڑی قبر ہے، اور کبھی جتنا چھوٹا قد تھا اس سے بہت بڑی قبر ہے۔ ایسا بہت کم ہوا کہ قد بڑا ہو اور قبر چھوٹی ہو۔ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ کے گریے کی آواز بتا رہی ہے کہ آپ اس منزل مصائب پر خود سے آ گئے۔ سوچئے گا کہ جب کوئی پیارا شہید کیا جاتا ہے، کسی ماں کا بیٹا شہید کیا جائے اور ماں کو اس کی قبر پہ جانے کا موقع ملے تو ماں بیٹے کی قبر سے لپٹ جائے گی، لیکن ماں کے لیے قیامت ہوگی نا اگر ماں دیکھے کہ بیٹا تو بڑا قد کا تھا اور قبر بڑی چھوٹی۔ آج سارے عزادار جاتے ہیں کربلا معلی۔ کربلا معلی میں ہمارا اور آپ کا جانا اور انداز کا ہے، ہم جاتے بھی ہیں اور روتے فریاد بھی کرتے ہیں، مگر ہمارے سامنے زری ہوتی ہے، قبر نہیں ہوتی، اور زری بڑی ہے، اندر کا صندوق بھی بڑا ہے، لیکن نیچے سرداب میں کام چل رہا تھا۔ ایک زمانہ تھا، آج سے تقریباً یہ واقعہ 200 سال پہلے کا سمجھیے، اندر کام چل رہا تھا، اور کام کرتے کرتے اس زمانے میں کام جو ہوتا تھا وہ چونے کے ذریعے سے ہوتا تھا، اسے گچکاری کہتے تھے۔ تو چونا لگاتے لگاتے دیواروں پر وہ جو مزدور یا معمار تھا روتا ہوا باہر آیا، اور مولا عباس کے حرم کے صحن میں اس زمانے میں آغائے بحر العلوم بیٹھے ہوئے تھے، بہت بڑی شخصیت تھے۔ ان کے پاس پہنچا، روتا جاتا ہے، کہتا ہے یہ بتائیے آغا کہ مولا عباس کی اصلی قبر کہاں پر؟ اب کوئی مولا عباس کے حرم کے سرداب سے باہر آئے اور قبر مولا عباس کا حوالہ پوچھے تو آغا بحر العلوم پریشان ہو گئے، کیا سوال کر رہے ہو؟ تم مولا کے حرم سے آتے ہو، اندر سرداب سے باہر آتے ہو، مجھ سے قبر عباس پوچھتے ہو؟ کہتا ہے آغا صحیح بتائیے، اس لیے کہ ہم نے سنا آپ علماء سے کہ مولا عباس کا قد اتنا طویل تھا کہ جب گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے تو آپ کے دو انداز ہوتے تھے کہ یا تو آپ اپنے قدموں کو رکاب میں رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے، اور جب نہیں رکھتے تھے تو پاؤں زمین پہ خط کھینچتے تھے، اور جب آپ اپنے پائے مقدس کو رکاب میں رکھتے تھے تو آپ کے دونوں گھٹنے گھوڑے کے کانوں کی برابر دکھائی دیتے تھے، اتنا طویل قد تھا۔ مگر آقا اندر تو کسی 6 مہینے کے بچے کی قبر ہے، بتائیے قبر ابو الفضل عباس کہاں پر ہے؟ اجرکم علی الزہرا، رونے والوں آپ نے گریہ کی حسب معرفت، آغائے بحر العلوم روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ جب انہیں ہوش میں لایا گیا تو فرماتے تھے کہ اے سوال کرنے والے، تو نے دل کو زخمی کر دیا۔ حضرت عباس کا قد طویل تھا مگر قبر قصیر کیوں ہے؟ رونے والوں ایک جملہ یاد رکھی، ہمارے ہاں کم پڑھا جاتا ہے، مولا عباس کے خالی بازو ہی نہیں کٹے تھے بلکہ آپ کے پیروں کو بھی کاٹا گیا تھا، گویا بدن کا یہ حصہ واہ مصیبتہ۔ رونے والوں آغائے بحر العلوم فرماتے اب چوتھے امام باعجازِ امامت واپس کربلا پہنچے ہیں، اور آئے کس لیے ہیں؟ تاکہ شہیدوں کی لاشوں کے دفن میں امداد فرمائیں۔ بنی اسد کے زمیندار لاشیں دفن کر رہے تھے، آپ جب پہنچے ہیں تو بنی اسد کے زمینداروں سے تعارف ہوا، میں تفصیل نہیں پڑھ رہا، اشارے کر رہا ہوں سر۔ جب تعارف ہوا چوتھے امام سے تو روز کے کہتے تھے مولا ساری لاشیں تو ایک خیمے کے پاس ملی ہیں، کیونکہ ہر لاش کو حسین اٹھا کے
اب چاہے گھسیٹ کے لائے ہو یا سمیٹ کے لائے ہو، سینے سے لگا کے لائے ہو، کاندھے پہ لٹا کے لائے ہو، گھوڑے پہ رکھ کے لائے ہو، سب لاشوں کو لائے تھے۔ بنی اسد کے زمیندار کہتے مولا سے مولا مگر ایک لاش نہر کے کنارے اکیلی پڑی ہے، مولا نہیں پہچان سکے کہ اس کا سر تن سے جدا ہے، لیکن مولا ایک غربت الگ سے یہ ہے کہ اس کے بازو نہیں ہے۔ امام تڑپ کے فرمایا تم ہاتھ نہ لگانا، ارے میرے چچا کی لاش ہے، عباس کی لاش سجاد خود اٹھائیں گے۔ رونے والوں، امام سجاد قریب آئے، نہر کے قریب آئے، اور قریب آنے کے بعد آپ نے گرچہ تمام شہیدان کربلا کی قبور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، روایت اپنے مقام پر، آپ نے قبر کو آمادہ کیا، قبر آپ کے پورے قد کے لحاظ سے تھی، مگر جب آپ نے چاہا کہ چچا کی لاش کو اٹھا کے قبر میں رکھے، قبر کو کیسے اٹھائیں گے؟ لاش کو قبر میں رکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو استعمال کریں گے نا۔ آپ جیسے ہی اپنے ہاتھوں سے گاتے تھے وہ ٹوٹ کے دوسرے حصے سے الگ ہو جاتا تھا، ارے ٹکڑوں میں گرتا ہوا لاشا، ہائے ابا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔